السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کو بدل دینے والا بیان ہے، سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله تعالى في مقام آخر، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، صدق الله مولانا العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور،
آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بھائی محمد اشرف سیال صاحب کے بیٹے کی اصال ثواب کا یہ مختصر سا پروگرام ہے۔ چھوٹے بچے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے اور ہماری مغفرت کے ان کو ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ والدین کے لیے وہ بچے شفاعت اور مغفرت کا سبب بنتے ہیں، بشرط یہ کہ والدین ایمان والے ہوں اور اعمال صالحہ پر لگے ہوئے ہوں اور اس جدائی کے صدمے کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنے والے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب معصوم بچوں کو حکم دیں گے کہ تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، اس لیے کہ ابھی تو تم دنیا میں آئے تھے، چند سانس لیے تھے اور اس دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کے اندر رہ کر تم نے کوئی اچھے برے عمل نہیں کیے، تم سے کس چیز کا حساب و کتاب ہو، لہذا بغیر حساب و کتاب کے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہے، تم جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے، مقدمہ پیش کریں گے کہ یا اللہ، دنیا کے اندر ہم والدین کے پیار سے، محبت سے محروم رہے، والدین ہمیں گود میں اٹھا کر بھی انہوں نے نہ دیکھا، والدین نے ہمارا کوئی لاڈ، ہمارا کوئی پیار بھی نہ اٹھایا، اس سے وہ محروم رہے، اور آج بھی ہم بغیر والدین کے جنت میں خود ہی چلے جائیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں جنت میں بھیجنا ہے تو ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ بھیجو، یا پھر والدین کے ساتھ ہمیں بھی جہنم میں بھیج دو۔ تو اللہ رب العالمین بچوں کے اس استغاثہ کو سنیں گے، اور سننے کے بعد اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے کہ بچوں، تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، تم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، لہذا تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہے، تو اب تمہاری سفارش اور شفاعت کو میں قبول کرتا ہوں، اور جاؤ اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے ان کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو چھوٹے بچے جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں، یقیناً صدمہ، غم یہ تو ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، بشری تقاضا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر جانے سے یہ انعام مل رہا ہے کہ قیامت کے دن بچے ان کی انگلیاں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ والدین وہ اعمال صالحہ پر لگے ہوئے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس اس بھروسے پر بیٹھ جائے کہ بچے نے ہماری سفارش کرنی ہے، جنت میں لے کے چلے جانا ہے، ہمیں اب نماز پڑھنے کی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، یہ تو بہت بڑا اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے انسان، کہ نیک اعمال یہ انسان مسلمان کی زینت ہیں۔ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، تو پھر انسان آزاد نہیں رہتا۔ جس طرح کہ جانور کو آزاد چھوڑ دیا جائے، جہاں مرضی جائے، جو مرضی کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، انسان اس وقت تک تو آزاد ہے جب تک مسلمان نہیں ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب یہ آزاد نہیں رہا بلکہ غلام بن چکا ہے، اور غلام بھی کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا غلام اور اللہ کے رسول کا غلام بن چکا ہے۔ اب اس کی اپنی مرضی نہیں، غلام کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی دکان پر ملازمت کر رہا ہو
تو دکاندار آقا ہوتا ہے اور یہ اس کا غلام ہے. ابھی اپنی مرضی نہیں چلائے گا دکان پر، بلکہ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق دکان پر کام کرے گا. اور اگر وہ اپنی مرضی کرنے لگ جائے تو وہ جو آقا ہوتا ہے، دکاندار ہوتا ہے، دکان کا مالک ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس کے کان سے پکڑ کے دکان سے باہر بھیج دے کہ جا تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے جب انسان باہر نکل جاتا ہے تو پھر انسان کے قریب شیطان ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان انسان کے قریب ہو جاتا ہے، پھر انسان سے ایسے کام کرواتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں، ایسے کام کرواتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں. اس لیے انسان وہی انسان ہے کامل جو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کو، اپنی ساری مرضیوں کو قربان کر دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر. یہ انسان کامل انسان ہے، اور یہ انسان جنت کا حقدار بنے گا، اور یہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی شفاعت کا حقدار بنے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو چھوٹی سی محفلیں ہوتی ہیں اموات کے موقع پر، اس کو ہم اس نیت سے سنا اور سنایا کریں کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، کہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، وہ جانے والا یہ بتا کے جا رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس دنیا میں نہیں رہا تو تم بھی نہیں رہو گے. میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دن تم بھی اس دنیا کو چھوڑ جاؤ گے. جس طرح اس دنیا نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، اسی طرح یہ دنیا تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گی. جس طرح آج تم نے میرا جنازہ اپنے کندھوں پہ رکھا ہے اور قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم بھی کسی کے کندھوں پر سوار ہوگے اور اسی شہر خاموشہ کی طرف رواں دواں ہوگے. اس لیے انسان کو اپنی زندگی بدلنی چاہیے. اصل انسان وہی ہے جو اپنی زندگی کو بدلے، اپنے آپ کو بدلے. اپنی زندگی کو نہیں بدلے گا، اپنے آپ کو نہیں بدلے گا تو زندگی تو گزر جائے گی، لیکن یہ ناکامی والی زندگی ہوگی، کامیابی والی زندگی نہیں ہوگی. تو ہم کامیابی والی زندگی کی طرف آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی کی طرف آئیں کہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں اللہ کے حکم زندہ ہوں، اللہ کے محبوب کے طریقے زندہ ہوں. زندگی کے مختلف شعبے ہیں، تجارت بھی ایک زندگی کا شعبہ ہے، اور یہ بھی دین بن جاتا ہے جب تجارت انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرتا ہے. یہ تجارت بھی دین بن جاتا ہے. اگر یہ کام کرتا ہے، مستری والا کام کر رہا ہو، لکڑی والا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے تابع داری میں اور ان کے حکموں کے مطابق کرے گا تو ان کا یہ کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ تم زندگی کے کون سے حصے میں اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ 24 گھنٹے میں تم قضائے حاجت بھی کرتے ہوگے، وہ کون سی عبادت ہے؟ تم اپنی بیویوں کے پاس بھی ہوتے ہو، وہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کام بھی، دنیا کے کام بھی کرتے ہو، یہ کون سی عبادت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. 2 جملے ہیں، لیکن انسان ان کو اگر اپنے دامن میں تھام لے، پلے باندھ لے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھ کر جاتے ہیں تو ہمارا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت بن جاتا ہے، ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، ہمارا کاروبار بھی عبادت بن جاتا ہے، ہماری تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ کام دنیا کے کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سیکھا جائے اور اس دین کے مطابق اگر یہ کام کیے جائیں تو یہ کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے.
آخری وقت بھی اللہ کے محبوب کی زبان پر جو جملے تھے وہ یہی تھے کہ الصلاۃ کہ نماز قائم کرو اور اپنے جو متحد لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب انسان اگر دکاندار ہے، اس کے پاس جو ملازم ہوتے ہیں ان کے متحد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اب جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ان کے لیے نرمی کی جائے، ڈپٹی کم کر دی جائے، سہولیات ان کو مہیا کر دے دکاندار، تو یہ دکاندار کا یہ کام کرنا بھی ان کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اللہ کے ہاں یہ مقبول عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کھیتی باڑی کرنے والا ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سامنے رکھ کر اگر کرے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے سب سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے جو کھیتی باڑی کرنے والا ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنی کھیتی کو روک کر، اپنے کام کو روک کر اسی کھیتی میں کھڑے ہو کر اذان پکارتا ہے، پھر نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص بہت زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ اب اس کی کھیتی باڑی کرنا یہ کاروبار ہے دنیا کا، لیکن یہ بھی عبادت بن گیا اور اس کی وجہ سے بھی اللہ کا محبوب بن گیا۔ اس لیے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو عمل کرنے سے، کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس کاروبار کے کرنے کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو سکتا ہو، اللہ کے قریب ہی ہوتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ دین کو سیکھا جائے، اللہ کے محبوب کی زندگی کو سیکھا جائے، اور جو کام بھی کیا جائے اللہ کے محبوب کی زندگی کے مطابق کیا جائے تو وہ کام کرنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اب کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، اس نے جس طرح ایک صحابی کے بارے میں، بلکہ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے کہ مکان انسان نے بنانا ہوتا ہے، یہ ضرورت ہے، اور محلات مکان یہ ضرورت کے مطابق ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد بنائے جائیں تو یہ انسان کے لیے آخرت میں وبال ہوں گے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، انصاری صحابی، اس نے ایک محل بنایا، قباء بنایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے قضاء حاجت کے لیے، چند صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا وہ محل بنا ہوا ہے، پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو جانشاروں نے بتایا کہ آپ کے فلاں صحابی انصاری ہے، اس نے یہ محل بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب مسجد میں تشریف لائے تو بیٹھے تھے، وہی صحابی آ گیا، آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، اور دوسری طرف آ کے سلام کرتا ہے تو چہرہ ادھر پھیر لیتے ہیں۔ تو وہ سمجھ گیا، کیونکہ صحابہ کرام پر تربیت اللہ کے محبوب کی تھی اور امتحان دلوں کا اللہ نے لیا تھا، ان کی دلوں کی صفائی تزکیہ ہو چکا تھا، لیکن یہ جو ایسے معاملات ان سے ہو گئے ہیں نا، یہ اس امت کو سمجھانے کے لیے اللہ کی حکمت تھی کہ بعد میں آنے والے لوگ ان سے اگر یہ کام سرزد ہو جائیں تو تلافی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کو نمونہ بنایا ہے اللہ پاک نے۔ تو وہ صحابی اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ آج اللہ کے رسول مجھ سے بہت خفا نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ساتھیوں نے بتا دیا کہ آپ کا یہ محل دیکھا ہے، تو پوچھا ہے، ہم نے بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے کوئی بات نہیں کی، شاید اسی وجہ سے ناراض ہوں، تو وہ وہاں سے اٹھا، پتہ نہیں کتنا اس وقت خرچہ ہوا ہوگا مکان پر، آج تو ہم تھوڑا سا خرچہ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ کے دین کا تقاضا سامنے آ جائے کہ یہ خلاف شرع مکان بن گیا ہے تو ہم ایک اینٹ بھی اکھاڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس پر تو ہمارے لاکھوں روپے لگے ہوئے ہیں، اس کو ہم ضائع کر دیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ صحابی بھی تو کہہ سکتا تھا جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی تھیں، جو بھی کرتے رہیں جنت ان پر واجب ہو چکی ہے، لیکن وہ بھی تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ میں نے محل بنا دیا، اس پر میں نے روپیہ پیسہ خرچ کر دیا، اب اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں تو بعد میں راضی ہو جائیں گے، یہ مکان تو نہیں گراؤں گا، لیکن فوراً واپس گیا، جا کے اس مکان کو گرایا اور بالکل زمین کے برابر کر دیا، پھر آ کے بتایا بھی نہیں۔ صحابہ کی شان دیکھو، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کے مقام اور مرتبے کے کیا کہنے، اللہ نے ان کو کیسا بنایا تھا، ان کے قلوب کیسے بنائے تھے، اللہ کے محبوب نے ان پر محنت کیسی فرمائی تھی، کیا کہ واپس بتایا نہیں ہے کہ
کہ یا رسول اللہ میں نے وہ مکان گرا دیا ہے اب خوش ہو جاؤ، نہیں، بلکہ پھر اللہ کے محبوب قضائے حاجت کے لیے نکلے تو مکان نہیں بنا ہوا تھا، تو واپس آ کے بیٹھے تو وہی صحابی آ کے سلام کرتا ہے، اللہ کے محبوب مسکرا کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اسی موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، وہ اعلان سنو، میں اور آپ جہنم کے قریب جا چکے ہیں اس دور پرفتن دور کے اندر، اللہ کے محبوب کے احکامات کو سنو، اللہ کے محبوب کے جملوں کو سنو اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو، اور جو زندگیوں کو بدلنے والی محنت ہے اس محنت کے ساتھ لگ جاؤ کہ زندگی بدل جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا اس موقع پر کہ لوگوں سن لو، یہ صحابہ کرام کو مخاطب کیا ہے لیکن سنانا ہمیں مقصود تھا، ہم تو اس وقت نہیں تھے، لیکن اللہ کے محبوب کو پتہ تھا کہ قیامت تک میرے امتی آتے رہیں گے، ان تک بھی میں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جو عمارت اپنی ضرورت کے مطابق بنائی جائے نا اس پر بھی حساب ہوگا، اس پر بھی کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، لیکن جو ضرورت سے زیادہ عمارت بنائی جائے، جو ضرورت سے زیادہ، آج لاکھوں کروڑوں روپے انسان کوٹھیوں پر لگا دیتا ہے، نقشے بنواتا ہے کہ فلاں شخص نے بڑا بہترین کوٹھی بنوائی ہے، میری اگر اس سے اچھی کوٹھی نہ ہو، اچھا بگلا نہ ہو تو وہ مجھے کیا کہے گا، وہ تو تانے دے گا۔ لیکن میرے بھائیو سنو اللہ کے محبوب کا پیغام، آپ نے فرمایا کہ جو عمارت ضرورت سے زیادہ بنائی جائے وہ انسان کے لیے آخرت میں وبال ہوگی، جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ آج یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے کہ فلاں نے مکان اچھا بنایا ہے، بہترین کوٹھی بنائی ہے، اس نے 3 منزلیں بنائی ہیں تو میں 4 منزلیں بناؤں گا، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے مجھ سے نمبر لے لیا ہے۔ پھر تیسرا اٹھے گا کہے گا میں تو 5 منزلیں بناؤں گا، اس لیے کہ میں ان سے مقابلہ نہ کروں، چاہے مجھے قرض بھی اٹھانا پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، میں نے مقابلہ ضرور کرنا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان جو ہے نا سلام اس کو کرے گا جو اس کے جاننے والا ہوگا، جس کو جانتا نہیں ہوگا، پہچان نہیں ہوگی، اس کو سلام نہیں کرے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے زیادہ ارشادات فرمائے ہیں، ایک تو سلام کو عام کرو، صحابہ کرام کی یہ روٹین تھی، وہ اگر جا رہے ہیں، ابھی جاتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب واپسی پر پھر ملاقات ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ تنگ نہیں ہوتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی تو مجھ سے بالکل سلامتی کے ساتھ ہے کہ میرے ہاتھ سے بھی تجھے سلامتی ملے گی، میری زبان سے بھی تمہیں سلامتی ملے گی، میرے کردار سے بھی تمہیں سلامتی ملے گی۔ یہ سلام ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو عام کرو، اور جب سلام عام تھا نا تو محبتیں بھی بے شمار تھیں۔ آج نفرتیں کیوں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم نے اس رواج کو چھوڑ دیا، باقی رسمیں جو ہندوؤں کی طرف سے آئیں ان کو ہم نے اپنا لیا، جو انگریزوں، عیسائیوں اور یہودیوں نے ہمیں رسومات دی ان کو ہم نے اپنا لیا، لیکن اللہ کے محبوب کی دی ہوئی جو رسمیں ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان سلام اسی کو کرے گا جس کو جانتا ہوگا۔ اور میرے بھائیو سلام کا جواب دیا کرو، اس لیے کہ سلام کرنے والا سنت پر عمل کر رہا ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اور تارک واجب یہ تارک فرض کے قریب ہے۔ جس طرح فرائض کا تارک جو ہے وہ گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسی طرح سلام کا جواب نہ دینے والا واجب کو ترک کر رہا ہے۔ اس لیے جتنی مصروفیت ہو، جتنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ ایسے مقامات پر منع کیا گیا ہے۔ انسان آپس میں
محض گفتگو ہیں، تو قریب سے ایک انسان گزر رہا ہے تو وہ سلام نہ کرے، اس لیے کہ وہ شاید نہ سن سکیں اور ہمارے سلام کا جواب نہ دیں۔ میں نے تو ایک سنت پر عمل کر لیا اور وہ ترک واجب کا مرتکب ہو رہا ہے میری وجہ سے، اس لیے اگر گفتگو کر رہے ہیں تو سلام نہ کیا جائے۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں سلام نہیں دینا چاہیے۔ اب مسجد ہے نا، مسجد میں نمازی بیٹھے ہیں تو بعد میں آنے والے نمازی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہ آداب بتائے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ نمازی شاید اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کوئی استغفار کر رہا ہو، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہو، تو سلام دینے کی وجہ سے اس کی عبادت میں، اس کے اس وظائف کے اندر کمی آ جائے گی، خلل آ جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مسجد میں جاؤ، خاموشی کے ساتھ جا کے اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، وہاں جا کے سلام نہ کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھانے والے کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کا حکم یہی ہے۔ اس میں ہم یہ نہ سوچا کریں کہ کیوں نہیں سلام کرنا چاہیے، جب اللہ کے محبوب کا حکم سامنے آ جائے نا، وہاں کیوں نہیں چلتی، کیوں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، وہاں بس آمنا و صدقنا اس جملے پر عمل کرو کہ میں نے مان لیا، میں نے تصدیق کر دی، بس میں نے آمنا و اطعنا، میں نے مان لیا اور میں نے اس پر عمل کر لیا، بس اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں سلام کیوں نہیں کرنا، اللہ کے محبوب کے فرمان کو سامنے رکھو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہے، یعنی یہ کھانے کی بات ہے نا، پہلا کیا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو آنے والا بعد میں سلام نہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام نہ کیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس دوران وضو کرنے والے کو سلام نہ دیا جائے، کیونکہ وضو کرتے ہوئے وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، وضو کی دعائیں ہیں جو انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس دعا کے اندر خلل آ جائے گا تو انسان یہ سلام کرنے والا الٹا گناہ گار ہوگا، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وضو کرنے والے کو سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی تیز آدمی جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہا ہو، گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو، تو اس کو روک کر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ عورت ہے تو سلام سے اجتناب کیا جائے کہ وہ برا محسوس کرے گا کہ میرے ساتھ میری بیوی ہے، میری والدہ ہے، میری ہمشیرہ جا رہی ہے، اس نے سلام کیوں کیا، اس لیے اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے۔ اس طرح کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر سلام نہ کرنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ باقی سلام عام کیا جائے، اس کا رواج عام کیا جائے۔ تو اس لیے بھائی یہ اللہ کے محبوب کی پیاری پیاری سنتیں ہیں، ان کو سیکھ کر ہم عمل کریں گے تو یہ ہمارا دین بن جائے گا، ہماری پوری زندگی دین بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے محترم ڈاکٹر جمیل صاحب ماشاءاللہ مجھ سے سینئر ہیں علم کے لحاظ سے، اور اب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ یہ مکمل دورہ حدیث کا کورس کر رہے ہیں، اگرچہ گھر میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ مولانا محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور پھر دارالعلوم میں جا کے پیپر دے کر آ جاتے ہیں، تو یہ ہر لحاظ سے سینئر ہیں۔ اب چند منٹ آپ سے وہ اپنی نصیحتیں اور اصلاحی گفتگو کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔